حضرات محترم، یہ تھے حضرت علامہ مولانا سیف اللہ صاحب، نائب شیخ جامع نظامیہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے سال 4th اینیول ڈے طیبہ کانسیپٹ ہائی اسکول میں ہمارے بیچ ایک بہت بڑی شخصیت، مایہ ناز شخصیت حضرت علامہ مولانا عبداللہ قریشی الازہری صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان موجود تھے، اور آج وہ ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت عبداللہ قریشی الازہری علیہ رحمت و رضوان کی خراج عقیدت کے طور پر ہم طیبہ کانسیپٹ ہائی اسکول کے طرف سے آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قائم تیرے خلوص کی تاثیر رہے گی، قائم تیرے خلوص کی تاثیر رہے گی، ہر دل میں معجزاً تیری تصویر رہے گی۔ قائم تیرے خلوص کی تاثیر رہے گی، ہر دل میں معجزاً تیری تصویر رہے گی۔ اور یہ مہر تابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنے کرنوں کو رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذروں کو چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت کی شان میں کہتے ہیں، بڑے ذی مرتبہ ذی شان عبداللہ قریشی ہیں، بڑے ذی مرتبہ ذی شان عبداللہ قریشی ہیں، سراسر علم کا ایوان عبداللہ قریشی ہیں۔ میرا دل کیا ہے، میرا دل کیا ہے، میری جان عبداللہ قریشی ہے، ترقی کا میرے سامان عبداللہ قریشی ہیں۔ نہیں دیکھا خطیب ایسا زمانے کی نگاہوں نے، نہیں دیکھا خطیب ایسا زمانے کی نگاہوں نے، خطابت کی نرالی شان عبداللہ قریشی ہے، خطابت کی نرالی شان عبداللہ قریشی ہے۔ زمانہ جانتا ہے آپ کا خلق و ملنساری، زمانہ جانتا ہے آپ کا خلق و ملنساری، ہمارے شہر کی پہچان عبداللہ قریشی ہے۔ یہ ہے استاذ قرائے زمانہ کے خدا شاہد، یہ ہے استاذ قرائے زمانہ کے خدا شاہد، کچھ ایسے قاری قرآن عبداللہ قریشی ہیں۔ اور ذرا اس مصرے پر توجہ دیں، نظامی ہے یہ پہلے، بعد میں فارغ ہے ازہر کے، نظامی ہے یہ پہلے، بعد میں فارغ ہے ازہر کے، ہماری جامعہ کی شان عبداللہ قریشی ہے۔ نظامی ہے یہ پہلے، بعد میں فارغ ہے ازہر کے، ہماری جامعہ کی شان عبداللہ قریشی ہیں۔ اور اس مصرے کو یوں کہوں کہ نظامی ہے یہ پہلے، بعد میں فارغ ہے ازہر کے، ہماری طیبہ اسکول کی جان عبداللہ قریشی ہے۔ معیز الدین ملتانی کے ہیں پہلے خلیفہ آپ، معیز الدین ملتانی کے ہیں پہلے خلیفہ آپ، معیز الدین کے ارمان عبداللہ قریشی ہیں۔ بھرے ہیں کتنے دامن تو نے امیدوں کے اے مولا، تیری ایک دین کے قربان عبداللہ قریشی ہے۔ اور انیس قادری کو آپ کے قدموں سے نسبت ہے، انیس قادری کو آپ کے قدموں سے نسبت ہے، شاہ بغداد کا فیضان عبداللہ قریشی ہے۔ پھر آخر میں کہوں گا کہ قائم تیرے خلوص کی تاثیر رہے گی، ہر دل میں معجزاً تیری تصویر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے قبر انور پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائیں۔ اب میں حضرت حافظ و قاری محمد ذبیح اللہ نقشبندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں،
میں بڑے ہی احترام کے ساتھ حضرت العلامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے خراج تحسین آپ حضرت عبداللہ قریشی عطا فرمائیں. حضرت سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما اب میں بڑے ہی احترام سے شیخ الحدیث جامع نظامیہ حضرت العلامہ مولانا عمدۃ المحدثین قادہ شریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطاب. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت خطاب فرمائیں. شیخ الحدیث عمدۃ المحدثین حضرت علامہ مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ ومحبہ وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین. اما بعد. حضرت شیخ الجامعہ صاحب مدد اللہ العالی اور بزرگان محترم معزز حاضرین محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کو بھی اپنے ذمے لیا. اس نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے علماء کو پیدا کیا، صلحاء کو پیدا کیا، صالحین اولیاء صوفیاء کرام کو پیدا کیا. تو ایسی ہی حفاظ کرام کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ حفاظ کرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں ان کا شمار ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اہل القرآن خاصتہ، قرآن والے لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں. تو ان کی بڑی فضیلت ہے اور یہ کام ایک مسلمان کے لیے اس کے اولین کاموں میں سے ہے. سب سے پہلے تلاوت قرآن، ناظرہ قرآن کے بعد حفظ قرآن ہے، پھر اس کے بعد علم دین اور اس کا کمال ہے. اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حفظ قرآن جو بہت بڑی سعادت ہے، اس کی جو بڑی فضیلت ہے، اور حافظ صاحب کے لیے بھی فضیلت ہے. حافظ صاحب کے خاندان کے لیے، والدین کے لیے، قبیلے کنبے کے لیے، حافظ صاحب جہاں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں،
ان کے لیے بھی فضیلت ہے، رات و دن میں ان کی وجہ سے برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ سب ایک مسلمان کے لیے پہلا قدم ہے. بس یہ نہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا، تو یہ پہلا قدم ہے، اور پہلا قدم بہت اہم ہوتا ہے. پہلا قدم اگر ٹیڑھا ترچا ہو جائے تو پوری عمارت ٹیڑھی جاتی ہے. تو اس کے بعد جتنے حافظ بچے ہیں ان سب کو ہم مبارکباد دیتے ہوئے ان سے یہ کہیں گے کہ اس کے بعد تمہارے جو دوسرے قدم ہیں وہ بہت اہم ہیں، وہ ہیں علم حاصل کرنا. حفاظ کرام کی جو فضیلت ہے یہ ذہن میں رکھیں، اور حفظ پر اکتفا نہ کریں. آپ دیکھتے ہیں جتنے حفاظ کرام گزرے ہیں بہت بڑے عالم تھے وہ لوگ، اس کے بعد علم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے. اس کو ذہن میں رکھیں. ہم حفظ کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، حافظ صاحب کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، اور مدرسے کی بھی فضیلت جو حفظ کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ مبارکباد بھی ان کو دیتے ہیں. اور یہ جتنے طلبہ ہیں ان سے اب یہی خواہش کرتے ہیں، ایک طلبہ کی اتنی بڑی فہرست ہے اور یہ مدرسہ قابل مبارکباد، مدرسے کے قائم کرنے والے چلانے والے ان کے کیا کہنے، ان کی وجہ سے یہ ساری برکتیں ہیں. وہ بچوں کو اس بات کی بھی ترغیب دیں کہ اب اس کے بعد ان کو علم حاصل کرنا ہے، علم کی طرف رجوع کرنا ہے، علم کے مدارس کی طرف ان کو چلنا ہے. یہ اصل ان کا مقصود ہے یہ. اور پھر حافظ صاحب کی جو فضیلت ہے، حافظ صاحب کی فضیلت میں اب میں کیا عرض کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حافظ قرآن وہ ہیں کہ وہ اللہ کے علم کو، شریعت کے علم کو اپنے پہلو میں، اپنے سینوں میں انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے. یہ کیا کچھ ان کے لیے فضیلت میں کمی ہے، اور ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن یہ منور روشنی کا تاج پہنایا جائے گا. وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، نورانی تاج ہوگا، ماں کے لیے بھی، والدہ کے لیے بھی، والد کے لیے بھی، اور خاندان کے لیے بھی. حضرت کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. ہمارے اس جلسے کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت تشریف لائے ہیں، اور حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور اہل سلسلہ. اور سچ تو یہ ہے کہ یہ تمام سلاسل میں سب سے عالیہ سلسلہ قادریہ کا ہے. آج ہم ہمارے اس جلسے میں ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ان کی آمد یہ ہمارے لیے خوش بختی، خوش قسمتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی آمد کے فیض کو ہم سب کے لیے جاری و ساری کرے. بزرگان محترم معزز حاضرین، اب میں اپنی تقریر نہایت مختصر کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ جو بچے حفظ کیے ہیں وہ اپنے حفظ کو مضبوط رکھیں. حفظ کو مضبوط رکھنا یہ ان کا فریضہ ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی حفظ کرنے کے بعد بھولنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی طرف وہ توجہ کریں. اور اس کے لیے حدیثوں میں ایک آسان طریقہ بتایا گیا ہے. جو حفظ کرتے ہیں
اپنے حفظ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو رات کے اوقات میں تہجد میں یا رات میں نوافل کے اندر قرآن پاک پڑھیں تو یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ ان کا حفظ محفوظ رہے گا۔ میں ہمارے مولانا ذبیح اللہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان تمام طلباء کو جنہوں نے حفظ کیا ہے۔ آج کے جلسے میں جن کی دستار بندی اور یا ان کے لیے خلعت یا سند دی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کے حافظ طلباء کے فیض کو ان کے گھروں میں، ان کے خاندانوں میں اور تمام مسلمان میں عام کرے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، جس گھڑی کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا وہ گھڑی آ چکی ہے، اور اولاد غوث اعظم حضرت سید نجیب الدین عبد الباقی القادری الگیلانی قبلہ مدظ اللہ علی ہمارے بیچ موجود ہیں۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں، اور جو حضرات گراؤنڈ کے باہر ہیں اور جو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ مرد حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پیچھے کافی کرسیاں ہیں، ان کرسیوں پر آپ تشریف رکھیں۔ پیچھے کافی جگہ ہے جو سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت العلامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہمارے دلوں کو اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، پیشرو مقررین سے آپ حفظ قرآن مجید کی فضیلت اور اس مدرسے کی کارکردگی اور اس کے خدمات سے متعلق سماعت فرماتے رہے۔ اب مجھے مزید کچھ اور کہنا نہیں ہے، صرف ایک ہی بات آپ سے کہتا ہوا رخصت ہوں گا کہ ہماری قوم اس زمانے میں جو پیچھے اور پسماندہ ہو کے رہ گئی ہے، اس کا سبب دولت نہیں ہے، اس کا سبب حکومت نہیں ہے، اس کا سبب کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ ہماری پسماندگی کا سب سے بڑا سبب علم سے دوری ہے۔ ہم علم سے دور ہوتے گئے اور دنیا کی اور دین کی ترقی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو، اب جو کچھ شعور ہمارے اندر پیدا ہوا اور ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ مدارس کو قائم کرنے، علم کو عام کرنے کا ایک جو جذبہ پیدا ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حالیہ چند سالوں میں ہماری تعلیمی پسماندگی کا معیار کچھ کم ہوتا ہوا، تعلیمی ترقی کا معیار کچھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس طرح سے یہ مدارس ہماری قوم کی ایک شدید ضرورت کی تکمیل کر رہے ہیں، اور ہماری قوم کے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرتے ہوئے دوسروں کے مقابل چلنے کے قابل بنا رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف دولت کمانا ہی نہیں ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد حکومت حاصل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ آنے کا مقصد خدا کو پہچاننا، رسول کو پہچاننا اور ان پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا، یہ اہم مقصد حیات ہے۔ یہ اہم مقصد حیات آپ کو کسی اور جگہ میسر نہیں آ سکتا، کسی اور جگہ یہ چیز نہیں مل سکتی۔ یہ نعمت دینی مدرسے ہی میں ملے گی، کسی اور کالج میں، کسی اور یونیورسٹی میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔
اسلام کسی دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے، وہ ہر قسم کی تعلیم کا جو ہے حکم بھی دیتا ہے، تشویق بھی دلاتا ہے، اور اس کے اوپر ابھارتا بھی ہے کہ تم علم حاصل کرو، لیکن شرط یہی ہے کہ تم سب سے پہلے مسلمان بنو، اس کے بعد جو تم بننا چاہتے ہو وہ بنو، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ میں عزیزم ذبیح اللہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے خدمات اور ان کی جد و جہد سے میں واقف ہوں، اس پر مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی ان خدمات کو قبول کرے اور ان کے مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور قوم کو ان کے ذریعے نفع عظیم پہنچائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا حضرات، آئیے اب فنکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے اسکول کے طلباء کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گا۔ یا طیبہ زہرا این گروپ، اسٹوڈنٹس آف طیبہ کانسیپٹ ہائی اسکول، یا طیبہ۔ يا طيب
go to Medina because there is no city like Medina. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ya Rasulallah, ya Habiballah, ya Rasulallah, ya Habiballah, ya Rasulallah, ya Habiballah, ya Rasulallah, ya Habiballah, Rasulallah, Habiballah. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. بادشاہ وہ کون ہے، اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے، اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے، اللہ اللہ، اس کی سب نشان ہے، اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے، اللہ اللہ. حسبی ربی جل اللہ، اللہ غير الله، الله الله. هذا الدين، الله الله، واغفر لي والمسلمين، الله الله. حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. على الهادي صلى الله، الله الله، لا إله إلا الله. MashaAllah, Subhanallah. These are the students of Taiba Concept High School. حضرات پھر سے ہم آپ کو یہ بات سے گزار کرتے ہیں کہ حضرت کی آمد کے پر مسرت موقع پر جو ایڈمیشن 10,000 روپے تھا 3 دن کے لیے
ایڈمیشن فری کر دیا گیا ہے، آپ ضرور بضرور فارم حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ اب حفاظ اکرام کی عطائے خلت اور دستہ بندی ہوگی۔ آٹھ طلباء طیبہ کانسیپٹ ہائی اسکول، حافظ سید نبیل حسین ولد سید ناصر حسین صاحب، محمد عبد الرافع ولد محمد رفیق صاحب، سید زبیر ولد سید محمود صاحب، سید عبد الرحمن حسینی ولد سید یاسین حسینی صاحب، سید خلیل اللہ سالک ولد سید عطاء اللہ جاوید صاحب، بشرا صدیقہ بنت محمد ابو بکر صدیق صاحب، سیدہ امت اللہ زہرا بنت سید عطاء اللہ جاوید صاحب، سمیہ بیگم بنت شیخ عبد الرحمت اللہ صاحب، اور کلیت الطیبہ کے 9 طلباء حافظ قرآن، حافظ محمد محسن خان ولد محمد ابراہیم خان صاحب، حافظ محمد عبداللہ ولد محمد عبد الرؤوف صاحب، حافظ محمد زبیر احمد ولد محمد ذوالفقار احمد صاحب، حافظ محمد سیف الدین ولد محمد نور الدین صاحب، حافظ محمد زبیر ولد محمد سمد صاحب، حافظ محمد عامر ولد محمد حسین صاحب، حافظ شیخ سرفراز حسین ولد شیخ صادق حسین صاحب، حافظ محمد اسد حسین ولد محمد منور حسین صاحب، حافظ محمد عمران خان ولد محمد خدیر خان صاحب۔ ان طلباء کی دستار بندی اور عطائے قلت جاری ہیں، اور الحمدللہ طیبہ کانسیپٹ ہائی اسکول کے پہلے حفاظ جو حافظ قرآن بنے ہیں، الحمدللہ یہ ہمیں بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ 2 طلباء جو پہلے حافظ قرآن ہیں، حافظ محمد حافظ عبد الرافع اور حافظ محمد زبیر، جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن کیا، جو اسکول میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور جنہوں نے حفظ قرآن کی تعلیم بھی مکمل فرمائی۔ حضرات کرام، عطائے قلعت کے بعد اور اس ختم کے بعد جو ماں باقی طلباء اور مظاہرے کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد ان کے مظاہرے پیش کیے جائیں گے، ان کے پرفارمنس اس کے بعد پیش کیے جائیں گے۔
اب میں ایک اور طالب علم طیبہ کانسیپٹ ہائی اسکول حافظ محمد زبیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، محترم صدر جلسہ، شہ نشین پر جلوہ افروز علماء، حفاظ و شرکائے جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احقر آپ احباب سے ادباً ملتمس ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو اپنے ذہنوں میں حاضر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پڑھیے بچوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علم کی فضیلت میں مختلف آیات قرآنیہ، اسی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی امت کو کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں، جاہل ہیں، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک اور جگہ ارشاد ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. ترجمہ، برابر نہیں ہو سکتے بینا اور نابینا، نہ اندھیرا اور اجالا، نہ سایہ اور گرمی. برابر نہیں ہو سکتے زندہ اور مردہ. مطلب یہ ہے کہ بینا اور نابینا، اندھیرا اور اجالا، سایہ اور گرمی برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے بھی برابر نہیں ہو سکتے. بینا آدمی یعنی جس کو آنکھ رہتی ہے، وہ آدمی صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں کہیں بھی جا سکتا ہے. اونچی نیچی زمین میں، پہاڑوں میں، پتھروں میں کہیں بھی چل سکتا ہے. گڑھے سے، کنویں سے، ندی سے، نالے سے اچھی طرح بچ سکتا ہے. سانپ سے، بچھو سے، ہاتھی سے، شیر سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے. اس کے بالمقابل نابینا اور اندھا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح زندہ آدمی کھا پی سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، لے دے سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، سیر و تفریح کر سکتا ہے، پڑھ لکھ سکتا ہے، ہنس اور رو سکتا ہے. اس کے بالمقابل مردہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا. بس ان آیات میں اللہ پاک نے علم والے اور بغیر علم والے کا یہی فرق بیان فرمایا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم والا آدمی بینا ہے، ہر فعل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، زندہ ہے، دنیا کی ہر لذت حاصل کر سکتا ہے. اور بغیر علم والا آدمی نابینا ہے، محتاج ہے اور اس کی زندگی دوسروں پر منحصر ہے. حضرات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ
اس کا اچھا نام رکھتے ہیں، اور جب 4 برس کا ہوتا ہے تو اس کی بسم اللہ خوانی کرتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ترجمہ: پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا. اسی نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور اسی لیے پڑھیے بھی آپ کا رب بڑا کریم ہے. اور اسی نے علم دیا قلم کے ذریعے، اور وہ باتیں سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا. اور حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا: انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. حضرات، جب ماں باپ اپنے بچوں کے لیے صحیح اسکول کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے سکے، اور ماں باپ ہمیشہ یہی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کا بچہ دین و دنیا کی تعلیم حاصل کر سکے. حضرات، ماں کی گود سب سے پہلا اسکول ہے، اس کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے. وہاں آنکھ کھلتے ہی اس کی تعلیم و تربیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. حضرات، آپ کے سامنے میں ایک ایسی ہی ماں کا قصہ سناتا ہوں کہ جو اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہتی ہے. سنو، دل کے کانوں سے سنو. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا. وہ بے سر و سامان ہو گئے تھے، اور ان کی ماں اپنے لخت جگر اور خود کا پیٹ پالنے کے غرض سے لوگوں کے گھر جا کر برتن دھوتی، اپنا اور اپنے نور نظر کا پیٹ بھرتی، ان روپیوں سے اپنی ضروریات پوری کرتی. جو وقت سرکتا رہا وہ یتیم بچہ عالم شعور میں قدم رکھ چکا تھا. ان کے کھیل کود بڑھ گئے تھے اور 200 احباب کا حلقہ بڑھ رہا تھا. تو والدہ کی بھی فکر بڑھنے لگی. انہیں خدشہ رہنے لگا کہ کہیں ان کا لخت جگر غلط صحبت میں نہ پڑ جائے. لہٰذا مشورہ کیا لوگوں کے کہ میں میرے لال کو مدرسے میں داخلہ دلوانا چاہتی ہوں، میں کون سے مدرسے میں داخلہ دلواؤں؟ تو مشورہ دینے والوں نے کہا کہ ایک مشہور و معروف مدرسہ ہے جہاں کے فارغین اللہ والے بن کر نکلتے ہیں، آپ وہاں داخلہ دلوا دیں. الغرض، بیوہ ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ گئی ہوئی پتہ پوچھتی مدرسہ پہنچ گئی، اور وہاں ایک بزرگ استاد سے ملاقات کی اور کہنے لگی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور یہ میرا یتیم بچہ ہے، آپ کے مدرسے میں داخلہ دلوانا چاہتی ہوں، آپ اس کو اپنے مدرسے میں شریک کریں. مجھے ڈر ہے کہ میرا بچہ کہیں غلط صحبت میں رہ کر غلط راستہ نہ چن لے. میری اور میرے مرحوم شوہر کی دیرینہ خواہش ہے کہ میرا بچہ عالم ربانی بن جائے، دین کا خادم بن جائے، مذہب اسلام کا جھنڈا سارے عالم میں لہرائے. لہذا اس کو تعلیم دے کر ایسا بنائیے کہ یہ نائب رسول بن جائے اور اللہ کو پسند آ جائے. اس بیوہ ماں کی باتوں سے وہ بزرگ کافی متاثر ہوئے اور کہا کہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں اتنی کوشش کروں گا. ماں رخصت ہوتی ہوئی ایک اور گزارش کرنے لگی. وہ گزارش کیا تھی؟ میری پیاری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، عبرت کا مقام ہے، کلیجوں کو تھام کر غور سے سنے. بیوہ ماں کہنے لگی، یہ میرا آنکھوں کی ٹھنڈک میرے بن ایک رات بھی کہیں نہیں گزارا، میرے بغیر یہ کہیں نہیں رہا. میرے جانے کے بعد یہ روئے گا، اپنی آنسو بہائے گا، آپ کی بہت منت سماجت کرے گا، بہت بے چین و بےتاب ہوگا کہ اس کو چھٹی مل جائے تاکہ وہ اپنی ماں سے مل سکے. لیکن آپ اس کو ہرگز نہ چھوڑنا. اگر یہ گھر آئے گا تو پڑھائی سے دھیان ہٹ جائے گا، اس کا توجہ ہٹ جائے گی، اس کا تعلیم میں من نہیں لگے گا. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ گھر اس وقت آئے جب یہ کچھ بن جائے. یہ گزارش سننا تھا کہ استاد حیران ہو گئے اور سوچ لیا کہ اس عورت کے کتنے عظیم بلند خیالات ہیں، اور دل ہی دل میں اس ماں کو سلام کیا. الغرض، ماں وہاں سے رخصت ہوتی ہے اور
तालीम और तरबियत का सफर शुरू होता है। बच्चा बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ तालीम और तरबियत का सफर तय कर रहा था, सुलूक की मनाजिल अबूर कर रहा था। आखिरकार माँ की याद, माँ की ममता ने सब्र के मजबूत किले को तोड़ दिया। सब्र का दामन इस यतीम बच्चे के हाथ से छूट रहा था। बच्चा बेचैन होकर अपनी बेचैनी सुनाई और उस्ताद से घर जाने की रुखसत चाही, तो उस्ताद ने यह सोचते हुए कहा कि इस शर्त को यह बच्चा पूरा नहीं कर सकेगा। इस गुमान के मुताबिक कहा कि ठीक है, तुम इतना सबक सुना दो कि हम तुमको घर जाने की इजाजत देंगे। बच्चा खुशी खुशी लौटा और अच्छी तरह वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से खूब दुआ की। कहने लगा कि एक यतीम बच्चा अपनी माँ से मिलना चाहता है, बहुत दिन हुए माँ को ना देखते हुए। उस्ताद कहते हैं कि सबक याद करो फिर घर जाना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सबक मुझ पर जब याद होगा कि जब आपका मुझ पर करम होगा। लिहाजा मेरे सीने को खोल दीजिए, मेरे जहन को खोल दीजिए। और अल्लाह ताला को इसकी दुआ पसंद आई और अल्लाह ने इस बच्चे को बआसानी सबक याद करा दिया। बच्चा लेकर उस्ताद के पास गया और पूरा सबक सुना दिया। अब उस्ताद 4 वादे के मुताबिक कहा कि उस यतीम बच्चे को घर जाने की इजाजत दे दी। बच्चा हमारे खुशी के उस्ताद मोहतरम के हाथ छूमे और घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता तमाम माँ की ममता की खुशबू रास्ता तमाम ये सोचता रहा कि काफी दिन से माँ की ममता की खुशबू नहीं सूंगा, माँ के साथ घर जाकर आंख बिछोली खेलूंगा, माँ के नरम हाथ से खाना खाऊंगा, माँ की प्यारी भरी लोरियां सुनता हुआ माँ के गोद में सो जाऊंगा। यही सोचता रहा, बड़ी तेजी से घर की तरफ जा रहा था। अलगर्ज घर पहुंचा है तो देखता है कि दरवाजा बंद है। आवाज लगाता है, मेरी प्यारी अम्मी दरवाजा खोलिए। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर आवाज देता है, मेरी प्यारी अम्मी जान दरवाजा खोलिए। फिर भी जवाब नहीं मिलता है। फिर तीसरी मर्तबा आवाज लगाता है, अम्मी जान दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आती है कि कौन है। बच्चे के जान में जान आती है और बच्चा कहता है कि अम्मी मैं आपका बायजीद हूँ। माँ क्या कहती है अंदर से माँ क्या कहती है, सुनिए, गौर से सुनिए। ये मेरा बायजीद तो नहीं हो सकता। मेरा बायजीद तो वो तब आएगा जब वो अल्लाह का वली बनकर आएगा। वो मेरा बायजीद तो वो तब आएगा जब वो आप मुकम्मल आलिम दीन बनकर आएगा। आज से बच्चा वहां पर थोड़ी देर रोता हुआ फिर मदरसा वापस आ गया। उस्ताद की नजर जब बच्चे पर पड़ी तो उस्ताद ने बच्चे को बुलवाया और कहा कि क्या हुआ, खैरियत तो है। बच्चे ने उस्ताद को जवाब देने के लिए सर उठाया तो चेहरा रो रो कर फूल गया था और आंखें लाल हो गई थी। फौरन उस्ताद ने बच्चे को गोद में उठा लिया और अपने ही अमामे से बच्चे के आंसुओं को साफ किया और कहा कि बेटा तुम घर तो गए थे हंसते खेलते, लेकिन वापस आए रोते हुए। बच्चे ने कहा कि उस्ताद जी आपने तो छुट्टी दी थी घर जाने की। मैं घर गया था हंसता खेलता, लेकिन मैं घर पहुंचा है तो देखता है कि दरवाजा बंद है। मैं आवाज लगाया, अम्मी। अंदर से जवाब आता है कि कौन है। मैं बोला कि अम्मी मैं आपका बायजीद हूं। आज से तारीखी इस्लाम का सच्चा वाक़या है कि बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अगले 16 साल तक अपने घर को नहीं गया और उस्ताद ने कहा कि उस्ताद मुझे जैसा बना दीजिए कि मेरे अम्मी मुझे जैसा बनाना चाहती है मुझे वैसा बना दीजिए। उस्ताद ने और बच्चे ने उस्ताद से एक और गुजारिश की। वो गुजारिश क्या थी कि उस्ताद मेरी अम्मी बेवा है, मेरे अम्मी दूसरों के घर जाकर बर्तन धोती है, कहीं उनकी जिंदगी का चिराग गुल ना हो जाए। तो बच्चे ने कहा कि उस्ताद आप मेरी माँ के लिए दुआ करें। उस्ताद कहते हैं कि ठीक है बेटा, तेरे अम्मी के वास्ते मैं दुआ करूंगा। इधर माँ तड़पती हुई रहती है, इधर माँ इंतजार करती है, उधर उस्ताद
دعا کرتے رہتے ہیں، ادھر بچہ تڑپتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک رات میں استاد جو ہے سو تہجد کی نماز پڑھ کر لیٹ سو رہے تھے، سونے کے واسطے آنکھ لگائی تو خواب میں حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیدار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہا کہ جو آپ کے پاس جو بایزید جو ہے نا، اب اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام نکالنا چاہ رہے ہیں۔ پھر استاد کی جب نیند ہوشیار ہو گئی، استاد نے دوڑتے ہوئے بچے کے پاس گیا تو بچے نے نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ استاد پیچھے بیٹھ کر انتظار کرتے رہے، پھر بچے نے اپنی نماز ختم کری تو استاد نے بچے کو بلوایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا تم اب یہاں نہ رکو، اب اللہ تمہارے سے دین کا کام لینا چاہتا ہے، اب اللہ تمہارے سے راضی ہو گیا ہے، اب تم یہاں پر جاؤ، یہاں پر سے جاؤ، اب یہاں پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد نے اپنا امامہ بچے کے سر پر رکھ دیا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے بچے کے ساتھ اپنے گھر گئے اور اپنی ماں پر دروازہ پہلی آواز لگاتے ہیں، میری پیاری امی دروازہ کھولیے۔ اندر سے ماں دوڑتی ہوئی آتی ہے اور اپنے لخت جگر کو دیکھتی ہے، سامنے لخت جگر ہے، اسلامی لباس میں بایزید بسطامی نے اسلامی لباس میں موجود ہے، اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو ساتھ اپنے سینے سے لپٹ لی اور کہا کہ بیٹا ابھی گرم گرم کھانا پک رہا ہے، میں تجھے میرے ہاتھ سے تجھے کھلاؤں گی، پہلے رک جا بچے، پہلے رک جا میرے جگر کے ٹکڑے، پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس ماں نے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ کا شکریہ ادا کرا۔ حضرات آج اس لیے اگلے 16 سال تک ماں کتنی قربانیاں دی ہوئی، آپ کو اندازہ ہے کہ جب بچہ پہل جب گھر پر جب آیا تھا تو بچے نے رو کر پھر مرسا واپس آ گیا تھا۔ ماں کی تڑپ کیا تھی، ماں کتنی قربانیاں دی ہوئی۔ آخر میں مولا سے دعائیں کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ختم پڑھا جائے گا اور دعا ہوگی۔ آپ تمامی حضرات بڑے احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ تعالی ختم پڑھا جائے گا اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دیگر طلباء کے مظاہرے پیش کیے جائیں گے۔ آپ تمامی حضرات اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔